الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع قربانی واجب ہونے سے متعلق چند غلط فہمیاں۔ عوام میں قربانی واجب ہونے سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں عام ہیں جن کے بارے میں لوگ سوالات کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار قربانی کر لینا کافی ہے، ایک بار قربانی کر لینے کے بعد صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی واجب نہیں ہوتی، حالانکہ یہ واضح غلطی ہے۔ محترم سامعین، صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کے 3 دنوں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں جس سال صاحب نصاب ہو اس پر قربانی کی شرائط پائی جائیں تو اس پر اس سال قربانی واجب ہوگی، اگرچہ اس نے پہلے قربانی کی ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف شادی شدہ افراد پر واجب ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قربانی ہر عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہوتی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں 7 قربانیاں کر لیں تو یہ کافی ہیں، اس کے بعد مزید قربانی کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ یہ واضح غلط فہمی ہے جس کی تردید میں پہلے کر چکا ہوں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت پر قربانی واجب ہی نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ عورت میں قربانی کی شرائط پائی جائیں تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ عزیز سامعین، یہ بہت اہم پوائنٹ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ غور فرمائیے کہ بعض گھرانوں میں قربانی کے نصاب کا حساب لگانے کے لیے متعدد افراد کی ملکیت کو جمع کر کے شمار کرتے ہیں، حالانکہ درست مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص پر اسی کی ملکیت کے اعتبار سے قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی ہر ایک کی ملکیت میں جس قدر مال موجود ہے صرف اسی کا قربانی کے نصاب میں حساب لگایا جائے گا، اور جو مال ملکیت میں نہیں اس کا حساب نہیں لگایا جائے گا۔ گویا کہ میاں بیوی، والدین، اولاد میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ملکیت کا الگ الگ اعتبار ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں ہی صاحب نصاب ہوں تو دونوں کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔ اگر والد صاحب نصاب ہوں تو بیٹا بھی تو دونوں کے ذمہ قربانی واجب ہوگی۔ یہی حکم بہنوں اور بھائیوں کا بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے ایک کے مال کو دوسرے کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، البتہ ان میں سے جس کی بھی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال آ جائے تو وہ صرف اسی کے ذمہ قربانی واجب ہے بس۔ بہت سے لوگ گھر کے سربراہ کی قربانی پورے گھر کے لیے کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ غلطی ہے، کیونکہ گھر میں جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہوں سب کے ذمہ الگ الگ قربانی واجب ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری طرف سے قربانی کی ادائیگی شوہر کی ذمہ داری ہے، حالانکہ یہ درست نہیں، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ صاحب نصاب خواتین کی قربانی انہی کے ذمہ واجب ہے، شوہر کے ذمہ نہیں۔ البتہ اگر شوہر ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو یہ بھی درست ہے، لیکن اگر شوہر نہ کرنا چاہے تو خواتین کے ذمہ اپنی قربانی کرنا واجب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی اس شخص پر واجب ہوتی ہے جو کماتا ہو اور برسر روزگار ہو، حالانکہ قربانی واجب ہونے کے کمانے یا روزگار ہونے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس کا تعلق صاحب نصاب ہونے اور قربانی کی شرائط پائی جانے کے ساتھ ہے۔ بعض گھرانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ گھر کے صاحب نصاب افراد کی طرف سے سال بہ سال باری باری قربانی کرتے ہیں، حالانکہ گھر میں جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہوں ان میں سے ہر ایک کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی صورت میں یہ باری باری کا سلسلہ کافی نہیں۔ بعض صاحب نصاب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی اس کے بعد قربانی کریں گے، یہ عذر قابل قبول نہیں۔ اسی طرح صاحب نصاب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پر قربانی کیسے واجب ہے، حالانکہ ہماری ملکیت میں موجود مال پر سال نہیں گزرا۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے نصاب کا سال گزرنے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ قربانی واجب ہونے کے لیے قربانی کے 3 دنوں میں صاحب نصاب ہونا کافی ہے۔ عزیز سامعین، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف اسی پر واجب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔
یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر تو قربانی واجب ہے ہی، لیکن جس شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو نہ ہو، البتہ صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب موجود ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ گویا کہ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ میں تو صرف 4 چیزوں یعنی سونا، چاندی، رقم اور سامان تجارت کا اعتبار کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی میں ان 4 چیزوں کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان اور مال کا بھی حساب کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 چیزوں کی وجہ سے صاحب نصاب بنا تو اس کو زکوٰۃ کا نصاب کہا جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے زائد سامان کی وجہ سے صاحب نصاب بنا تو اس کو قربانی کا نصاب کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب ایک ہی ہے۔ محترم سامعین، قربانی واجب ہونے کی چند شرائط۔ یہ بات واضح رہے کہ شریعت نے قربانی کی عبادت ہر مسلمان پر واجب قرار نہیں دی ہے، بلکہ اس کے لیے کچھ مخصوص شرائط رکھی ہیں۔ ان شرائط کے پائے جانے کے بعد ہی قربانی واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب ایمان ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے غیر مسلم کی قربانی قبول ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کی شرائط میں بنیادی شرط ایمان ہے۔ نمبر 2، قربانی واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ صرف بالغ ہی پر قربانی واجب ہوتی ہے، اس لیے نابالغ پر قربانی واجب نہیں، اگرچہ اس کی ملکیت میں نصاب کے بقدر مال موجود ہو۔ اور یہی بات راجح اور مفتہ بہی ہے کہ اگرچہ بعض مشائخ کرام کے نزدیک اگر نابالغ صاحب نصاب ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، لیکن یہ قول راجح نہیں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے، کیونکہ مجنون پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو۔ قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ صاحب نصاب ہو۔ محترم سامعین، اگر کوئی مسافر قربانی کے 3 دنوں میں مقیم ہو گیا اور وہ صاحب نصاب بھی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی صاحب نصاب مقیم شخص قربانی ہی کے ایام میں مسافر ہو جائے تو اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں رہی۔ قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو شخص صاحب نصاب نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت۔ محترم سامعین، قربانی کے مسائل پر مزید گفتگو کا موقع ملا تو انشاءاللہ چند مسائل اور رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔